اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اصدق الصادقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد السلام فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ تمام تر حمد و ثنا اس رب دو جہاں کے لیے کہ جو خالق مالک ارض و سماوات ہے۔ درود و سلام تحیت و اکرام ان انوار مقدسہ کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بہت ہی احترام و احتشام پروردگار عالم کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان الحمید کہ جس کے پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ الذاریات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مال میں محرومین سائل اور محرومین کا حق رکھا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کہ ان کے اموال میں سائلوں کا اور محرومین کا حق رکھ دیا گیا ہے۔ بہت ہی صاحب فکر و نظر سورہ ہے۔ خداوند متعال اس آیہ مبارکہ میں دعوت فکر دے رہا ہے کہ دیکھو، سب سے پہلی چیز تو اموال ہیں، مال ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں کماتا ہے، کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس مادی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اس کو عزت بھی چاہیے، اس کو 2 وقت کی خوراک بھی چاہیے، لباس بھی چاہیے، اس کو سیکیورٹی بھی چاہیے، اور معاشرے میں جہاں وہ جائے اٹھے بیٹھے وہاں لوگ اس کے احترام بھی کریں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے اور معاشی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، معاشرتی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، سوشل لائف کو ریسپیکٹفل بنانے کے لیے انسان کو ایک ہینڈسم سیلری کی ضرورت ہے، ایک معقول آمدنی کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ اس کا ذریعہ معاش معقول نہ ہو، مضبوط نہ ہو، نہ تو وہ زندگی میں سکون حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ زندگی میں عزت حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ مشکل پڑنے پر اپنی مدد کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے، کیونکہ ہمارا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ باہمی محبت، اخوت اور ایثار و قربانی کا معاشرہ ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے تو اپنی ضروریات کو پوری کرے، کہ جو اس کے ذمہ حق بنتا ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو بطور احسن پورا کرنے کے لیے، اچھے طریقے سے پورا کرنے کے لیے اپنا ذریعہ معاش کا انتخاب کرے، اور ذریعہ معاش بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسلام کی روح سے حلال ہو، کہ جس کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب انسان کوئی پروفیشن چوز کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذریعہ معاش کو، ان تمام ذرائع کو جو ہے منع فرمایا ہے کہ جن سے انسان رزق حلال نہ کما سکے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن حقیقتاً یہی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں چنیدہ کہ جن کو اسلام حکم دیتا ہے کہ تم ان کو اختیار مت کرو، مطلب تمام وہ حرام اشیاء کہ جن کی اسلام میں ممانعت ہے، ان کی تجارت کرنا اور اس میں ملوث ہونا، اور تمام وہ کاروبار کرنا کہ جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، وہ ایک اچھا ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ ایک حلال ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا دین یہ کہتا ہے اور ہمارے رہبران یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرو اس سکل کے بارے میں پہلے آپ علم حاصل کرو، آپ کو نالج ہونا چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے۔ جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب وقت کے خلیفہ ہیں تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ تجارت کی منڈیوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے،
اور وہاں جا کر یہ دیکھتے تھے کہ لوگ کس طرح سے تجارت کر رہے ہیں، ان کی ترازو کیسی ہے، ان کے ناپ تول کا انداز کیسا ہے، ان کا فروخت کرنے کا انداز کیسا ہے، تو آپ جا کر اپنے ہاتھ میں تازیانہ لے کر جاتے، اور جب یہ دیکھتے کہ کوئی صحیح ناپ تول نہیں کر رہا، اس کا ترازو صحیح نہیں، تو باقاعدہ تازیانہ اس کے ہاتھ پر مال کر کہتے کہ تمہیں چاہیے کہ تم عدل کے ساتھ لین دین کرو۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ممانعت کی ہوئی تھی کہ جب اندھیرا چھا جائے تو کوئی چیز فروخت نہ کرو، مطلب اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں عدل سے قائم لو، ایمانداری سے قائم لو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں اسلام کے لیے، کہ جب آپ کوئی اپنا پروفیشن چوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو یہ مد نظر ہونا چاہیے، اور اس کو بہتر طریقے سے شروع کیا جائے اور بہتر طریقے سے اس کو ترقی اس میں کی جائے۔ تو اسی لیے ایک مرتبہ آپ نے اپنے فرزند حضرت محمد بن حنفیہ سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں تم سے مفلسی کے بارے میں بہت پریشان ہوں، میں ایسا نہ ہو کہ تم مفلسی اور ناداری میں گرفتار ہو جاؤ، اس لیے کہ مفلسی جو ہے وہ دین میں رکھنا ڈالتی ہے۔ جب انسان کوئی مفلس ہو جائے، پور ہو جائے، غریب ہو جائے، تو اس کا جو مذہب ہے، اس کا ریلیجن ہے، وہ بھی سٹیک پر لگ جاتا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ جب انسان کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، روز مرہ کی خوراک وہ مہیا نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر بہت ساری نیگیٹو چیزیں پیدا ہو جائیں گی، بہت زیادہ منفی اس کی سوچ ہو جائے گی، اس کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر ریٹیلیشن پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا، اس کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے گا، اور لوگوں کے لیے اس کے دل میں نفرت کا جذبہ ابھرے گا۔ تو لہٰذا حکم دیا کہ ایسا نہ ہونے دو، بلکہ اس سے پہلے ہی اپنی اکنامیکل کنڈیشن کو، اپنی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ تو اس لیے آپ کی ایک دعا ہے کہ پالنے والے مجھے مفلسی اور ناداری سے محفوظ رکھ، اور مفلسی اور ناداری کے نتیجے میں آنے والی عزت اور ذلت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیے مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنا رزق کمانے کے لیے تگ و دو نہیں کرتا وہ لا خیرہ ہے۔ لا خیرہ سے مراد کہ اللہ کی خیر اور اللہ کی برکت اس سے جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے، اس سے سلب کر دی جاتی ہے، کہ جب وہ کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی کوشش نہیں کرتا، اپنے ذرائع آمدنی کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا میرے مولا نے کہ جو کوئی بھی سستی کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو ضائع کر دیتا ہے۔ دیکھیں کتنے نورانی جملے ہیں مولا کے، یعنی جو کوئی سستی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جد و جہد نہیں کرتا، اسٹرگل نہیں کرتا، اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا، یا وہ روزگار کی تلاش میں نہیں پھرتا، یا کوشش نہیں کرتا، یا ایسی کوئی سکل نہیں سیکھتا کہ جس سے اس کو کوئی اچھی آمدنی ہو جائے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ انسان اپنے حقوق کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا مولا حقوق کو ضائع کرنے سے کیا مراد؟ ارشاد فرمایا کہ حقوق، انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اس مادی دنیا میں بھی، اس میٹیریلسٹک دنیا میں بھی ایک محترم زندگی گزارے، ایک ریسپیکٹفل لائف گزارے، ایک احترام والی زندگی گزارے، اس کے معاشی حالات، اس کے آمدنی اتنی معقول ہو کہ وہ اپنی تمام ضرورتوں کو خود اپنے ہاتھ سے پورا کر سکے، اور اگر وہ پورا نہیں کر سکے گا تو پھر وہ ایک پریشانی میں گرفتار ہوگا کہ اس کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، لوگوں سے قرضہ لینا پڑے گا۔ جب بھی اس پر کوئی وقت پڑے گا، مثال کے طور پر وہ بیمار ہو گیا ہے، یا اس کو کسی کی شادی بیاہ کرنی ہے، یا کوئی اور ذمہ داری آ گئی ہے، بچے کا داخلہ کرانا ہے، یہ میں آج کل کے مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ ہمارے خواب بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی جیب کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ہمارے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہماری جیب میں بھی اتنی رقم ہوتی تو ہم بھی آج اپنے بچے کو فلاں یونیورسٹی میں پڑھاتے، فلاں مدرسے میں پڑھاتے۔ تو لہٰذا اگر ایسا سوچتا ہے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے اس انسان کو کہ جو زندگی میں محنت کر کے اچھا معاش نہیں کماتا، جس کی ہینڈسم سیلری نہیں ہوتی، وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ قرض لیتا ہے، اور جب قرض لیتا ہے تو قرض تو آپ کو پتا ہے کہ محبت کی قینچی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ لوگوں سے
قرض نہ لو، کیونکہ جب وہ قرض لے لیتا ہے تو پھر بھی محنت نہیں کرتا تو اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ اس قرض کو ادا کر سکے. اور جب وہ قرض کو ادا نہیں کر سکے گا، کیونکہ قرض کے لیے بھی دیکھیے یہ حکم ہے میری بہنوں، یہ معلوم ہونا چاہیے میرے ناظرین کو، سامعین کو، کہ قرض لینے کے بھی کچھ اسلام نے آداب بتائے ہیں کہ جب آپ قرض لینے جاتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ اس کو تحریری طور پر کوئی کانٹریکٹ کریں، معاہدہ کریں، اور اس میں تحریر باقاعدہ ایک معاہدہ لکھا جائے، ایک کانٹریکٹ لکھا جائے، قرض لینے والا بھی اور قرض دینے والا بھی اس میں لکھے کہ کتنی مدت کے لیے قرض دے رہا ہے، اور قرض لینے والا یہ کہے کہ میں فلاں مدت تک یہ میں واپس کر دوں گا. تو اگر اس کو واپس نہ کر سکے تو وہ پھر اپنے معاہدے سے ہٹ جاتا ہے. تو لہٰذا اسی طرح سے حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کسی کو تم مستعار دو، ادھار دو، تو تم اس کو لکھت پڑھت کر لیا کرو، لکھ لیا کرو. اسی لیے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی کو قرض دیتا ہے یا کوئی چیز ادھار دیتا ہے اس بات پر کہ مجھے واپس دینا، اور وہ نہیں دیتا، تو جب تک وہ نہیں دیتا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی سخت بات ہے. تو لہٰذا جب وہ قرض واپس نہیں کر سکتا تو وہ مزید پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہ ایک چین ہے جو چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال میں حق رکھتے ہیں سائل بھی اور محرومین بھی. تو اب مال دیکھیے یہ بھی بڑی ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ مال جو ہے کیا صرف روپیہ پیسہ ہی ہے؟ کیا مال صرف روپیہ پیسہ ہے؟ نہیں، مال سب سے بڑی دولت یا سب سے بڑا مال تو علم ہے کہ جو انسان رکھتا ہے. اگر اس کے پاس اتنا وافر علم ہے اور وہ اتنے سکلز رکھتا ہے اور اتنی اس کے اندر صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو وہ صلاحیتیں اور وہ علم اپنے تک محدود نہ رکھے، اس میں بھی وہ کسی قسم کی کنجوسی نہ کرے، بلکہ اگر وہ کچھ جانتا ہے اور اس کے اندر کوئی سکلز ہے تو وہ دوسروں کو سکھانے کی بھی کوشش کرے. سب سے پہلے کون حقدار ہوتا ہے؟ اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے. اپنی اولاد ہوتی ہے کہ جس کو وہ اچھا مشورہ دے اور اس کو علم سکھائے. یہاں پر بھی ایک مسئلہ آ گیا کہ ہمیں اپنی محرومیوں کو اور اپنی ان چیزوں کو کہ جو ہم زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے، ان کے حصول کے لیے یا ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی اولاد کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی پروفیشن اختیار کرنا چاہتے تھے، وہ آپ نہیں کر سکے، تو اب آپ یہ چاہیں کہ جی کیونکہ میں نہیں کر سکا یا میں نے کیا تو میں نے بہت کامیابیاں پائیں، تو لہٰذا میں یہ سکل جو ہے یہ چاہوں گا کہ میرے بچے بھی یہی کریں یا میری اولاد جو میں نہیں کر سکا وہ کرے تاکہ میرا نام اونچا ہو. یہ سوچ ایک بہت کنٹروورشل سوچ ہے، یہ بہت بحث طلب سوچ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کرتے رہیں وہی آپ کا بچہ کرے. اس کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی جو تجربات اور اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور جو کچھ آپ نے زندگی میں حاصل کیا تجربہ، وہ آپ اپنے بچوں کو بتا دیں، لیکن ان کو اتنی انسانی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی سوچ اور اپنی سوجھ بوجھ کو عمل میں لاتے ہوئے اپنے لیے پیشہ اختیار کرنے کا سوچیں، دیکھیں، مدد کریں اور آپ ان کی اس میں مدد کریں. تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا مال ہے کہ جو آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ہم لوگ سٹک ہو کے رہ گئے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے اس سلسلے میں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک اچھا اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے، اچھا اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلا تو اس کی صفت یہ ہے، سب سے پہلی صفت کہ وہ اللہ پر یقین رکھے کہ رازق میرا صرف خدا ہے، انسان نہیں ہے. انسان رازق نہیں ہو سکتا، ہر انسان مرزوق ہے، رازق نہیں ہے. رازق صرف خدا ہے، اور جب خدا رازق ہے اور اس کے لیے خدا نے کہا کہ تم محنت کرو، کوشش کرو، دینے والا میں ہوں، تو کوشش کرے، پوری محنت کرے، مال کمانے کی کوشش کرے، زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے اور اپنے معاملات خدا کے سپرد چھوڑ دے، یہ کہہ کر کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پالنے والے میں نے اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کر دیے، تو ہی اپنے بندوں کی جو ہے ہر عمل کو دیکھنے والا اور ان کی مدد کرنے والا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے کوشش کر دی اور
پھر آپ نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. تو جس معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہوں وہ اسلامی معاشرہ ہے کہ جو خدا پر پورا یقین رکھتے ہوں, بندوں کو اپنا رازق نہ سمجھتے ہوں, کیونکہ جب انسان بندوں کو رازق سمجھے گا تو پھر وہ اپنی عزت کا سودا کر لے گا, اس کو ذلت سے سر جھکانا پڑے گا اور اس کو ہر صحیح غلط کام کرنا پڑے گا. اور دوسری خوبی جو بتائی حضور نے کہ اچھے معاشرے کی کیا ہے دوسری خوبی یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو بالکل آپس میں جڑ کر رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے کہ جیسے جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور جب وہ جڑ جاتے ہیں تو وہ پورا جسم بن جاتا ہے. تو اس طرح ہو کہ جیسے کسی ایک عضو میں اگر درد ہے تو پورے جسم میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے. تو اسی طرح کہ جب اگر ایک انسان تکلیف میں ہے تو تمام معاشرہ اس تکلیف کو محسوس کرے. تو اس کے لیے جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب فردن ایون انڈیویجولی ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہے, اس نے محنت کر کے کوشش کر کے اپنے لیے اتنا کچھ فراہم کر لیا ہے کہ اگر کسی پر برا وقت پڑا ہے تو وہ اس کی مدد کر سکے. لیکن اگر وہ خود ہی محروم ہے, وہ خود ہی اسی کو اپنے رزق روزی کے جو ہے وہ لالے پڑے ہوئے, تو وہ دوسرے کی کیا مدد کرے گا. تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ اسٹرگل کرے, کوشش کرے اور محنت کرے, اور ہر کام جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو وہ صاحب عزت ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. تو اسی لیے میرے حضور کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور کوئی صحت مند کوئی نوجوان آپ کے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو آپ سب سے پہلے اصحاب سے کی طرف منہ کر کے یہ پوچھتے تھے کہ یہ کوئی کام کرتا ہے. تو اگر وہ کہتے تھے کہ جی حضور یہ فلاں کام کرتا ہے, یہ فلاں طریقے سے رزق کماتا ہے, تو پھر آپ اس سے بات کرتے تھے, ملاقات کرتے تھے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کچھ نہیں کرتا, یہ کچھ بھی نہیں کرتا, سارا دن بیکار پھرتا ہے, کچھ نہیں کرتا, تو آپ اس کی طرف سے منہ پھیر لیا کرتے تھے. مطلب بھی کہ آپ بالکل ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جو سارا دن دوسروں پر ڈیپینڈنٹ رہیں اور خود اللہ نے ان کو صحت بھی دی ہے, اللہ نے ان کو ہاتھ پیر بھی دیے ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں کرتے. تو اسی طرح میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص ہے محمد بن مسلم, وہ آپ کو کافی دنوں سے محفلوں میں نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے محمد بن مسلم نظر نہیں آ رہا, وہ آج کل کہاں ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, کیا کام کر رہا ہے, کہاں ہے. تو بتایا واصل بن عطیہ نے کہ مولا وہ تو آج کل ہر کام چھوڑ کر, ہر ملازمت چھوڑ کر, کاروبار چھوڑ کر وہ تو بس عبادت پر لگ گیا ہے, وہ ہر وقت عبادت کرتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا وائے ہو اس پر, اس کو یہ معلوم نہیں کہ جو انسان کوئی تلاش معاش نہیں کرتا, جو کوئی کام نہیں کرتا, جو کوئی رزق کمانے میں تگ و دو نہیں کرتا, جبکہ اللہ نے اس کو صحت مند جسم بھی دیا, صحت مند ذہن بھی دیا, تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. چاہے وہ جتنی مرضی عبادت کر لے, جتنی مرضی دعائیں مانگ لے, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے, اپنے قرابت داروں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے کوشش کر کے رزق نہیں کما کر لاتا. تو آپ یہ سوچئے, ایک دفعہ حضور ایک مقام پر بیٹھے ہوئے, تو دیکھیں میں آپ کو مثال پر مثال بتا رہی ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے قریبی ایک شخص جو ہے وہ محنت مزدوری کر رہا ہے, جوان آدمی, اور بڑی کوشش سے محنت کر رہا ہے. تو آپ کے پاس اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, وہ اتنے زیادہ ان کا مینٹل لیول ابھی نہیں بلند ہوا اسلام کے بارے میں, تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنی جوانی کی طاقت ان کاموں میں ضائع نہ کرتا اور اللہ کے راستے میں کوئی کام کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو دیکھیں آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہے, اور آپ مسکرانے لگے, اور آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا کہ تم نے ایسا کہہ کر غلط کہا. یہ جو کام کر رہا ہے محنت سے, جو یہ محنت کشی کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کا کام ہے. الکاسب و حبیب اللہ, اللہ محنت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یہ اس وقت محنت کر رہا ہے تاکہ اپنے
تمہیں کیا معلوم اس کے گھر میں ضعیف والدین ہیں، اس کے بال بچے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں کہ جن کی یہ اس رزق سے مدد کرتا ہو۔ تو آپ نے اس چیز کو بہت سراہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اجتماعی طور پر کلیکٹیولی مسلمان جو ہیں وہ جڑ کے رہیں اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں، ایک دوسرے کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ خود سیلف سفیشینٹ ہو، سب سے پہلے وہ خود سیلف سفیشینٹ ہو، ان کے پاس اتنا ہو کہ وہ اپنی اور اپنے اہل عیال کی ضروریات کو پورا کر سکیں، کیونکہ اگر وہ اسی میں الجھے رہے تو وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ پہلے وہ خود سٹیبل ہو جائیں، پھر ان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی فلاحی کام کریں، ایسا کام کریں، کوئی تعلیم کا کام کر دیں، لوگوں کے بچے پڑھانا شروع کر دیں، لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے ہیں تو کیونکہ مسلمان پڑھے لکھے تھے مدینہ میں، اور انصار جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ اکنامکلی بڑے اسٹرانگ تھے، معاشی طور پہ مضبوط تھے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول نے کیسے ان کے درمیان مساوات قائم کی، کیسے عدل قائم کیا۔ ایک تو ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور دوسرے کس طرح سے ان کے درمیان عدل قائم کیا کہ جو پڑھے لکھے مہاجر ہیں وہ انصار کے بچوں کو پڑھائیں، نہ صرف بچوں کو پڑھائیں بلکہ جو بزرگ ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں بزرگ، ان کو بھی پڑھائیں، اور وہاں سے پھر تعلیم بالغان کا رواج پڑھائیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور نے انٹروڈیوس کرایا تھا کہ جو اگر کوئی بڑی عمر میں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ تو لہٰذا یعنی کسی کو علم دینا بھی مال بانٹنے کے برابر ہے، کسی کو علم دینا، کسی کو سکھانا مال بانٹنے کے برابر ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے سے شروع کرے، اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اس کو معاشرے میں سیکیورٹی بھی چاہیے، اس کو معاشرے میں عزت بھی چاہیے، اس کو اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے دولت بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، اور وہ جو ہے یعنی جو پورا انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر کلیکٹیولی تمام معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ہو، تاکہ وہ دوسروں کی طرف نظر نہ ڈالے، مطلب دوسری قوموں کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ دوسری قوموں سے قرض لینے کی انہیں ضرورت پڑ جائے۔ یہ بڑا ہی کمزور معاشرہ ہوتا ہے ایسا کہ جہاں کے لوگ خود تو محنت کرتے نہیں، خود آگے بڑھتے نہیں، ان میں اویئرنیس نہیں ہوتی، ترقی نہیں کرتے، لیکن وہ دوسری قوموں کی طرف وہ پھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں، اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عزت برباد ہو جاتی ہے، ان کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں، اور جب وہ غلام ہوتے ہیں تو ان کی سوچ بھی غلامی میں تبدیل ہو جاتا ہے، ان کا ہر زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ غلامی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک بند مٹھی کی طرح ہونا چاہیے، اور جب وہ بند مٹھی کی طرح ہوں گے تو ہر میدان زندگی میں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے جب اسلاف کے کارنامے دیکھتے ہیں تو ہم خواتین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، آپ یہ دیکھیں کہ میری بیوی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے کس طرح سے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں، کیسے کام کرتی ہیں کہ یہودی سے اون منگواتی ہیں اور لوگوں سے اون منگواتی ہیں، اور اس پر محنت کرتی ہیں، اون کاٹتی ہیں، باقاعدہ چرخہ کاٹ کر اون کے گولے بناتی ہیں، اور اس کی اجرت لیتی ہیں، اور اس اجرت سے پھر گھر کے کھانے پینے کے لیے بھی سامان منگاتی ہیں اور اپنے پاس بھی رکھتی ہیں۔ اسی طرح مولائے کائنات ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ وہ بہادر انسان، وہ غازی کہ جو تمام یعنی اسلامی جنگوں میں فتح یاب ہو کر آئے ہیں، جن کو اتنا مال غنیمت ملا کہ جو انہوں نے اللہ کی راہ میں لٹایا، لیکن آپ ان کو دیکھیں کہ کس طرح سے کسی کام میں، کسی نیک کام میں جو ہیں وہ اپنے اندر بالکل بھی کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرتے، یہودی کے باغ میں پانی دیتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، کس طرح سے محنت کر کے کما کر لاتے ہیں۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے کہ جو اپنے وقت کے جب امام ہیں، تو ایک دفعہ دیکھا کہ دھوپ میں آپ تشریف لا رہے ہیں، دو آپ کے ملازم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا ہوا ہے گرمی اور دھوپ سے، اور آپ اپنی کھیتی باڑی کر کے آ رہے ہیں، آپ ایگریکلچر کا کام کر کے آ رہے ہیں، اور ایک ہاتھ میں آپ کے گوشت ہے اور ایک ہاتھ میں آپ کے کوئی پھل ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر کہا فرزند رسول آپ تو بہت دنیا پرست ہو گئے،
آپ تو بہت دنیا پرست ہو گئے کہ آپ اس گرمی میں آپ اپنی کھیتوں میں کام کر کے آ رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا کام کرنے کی، اور آپ کے ہاتھ میں گوشت اور پھل ہے، یہ کس کے لیے آپ لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے معاش کمائے، رزق کمائے ان کے لیے، اور جو یہ میں گوشت لے کر جا رہا ہوں، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کر لے اکنامکلی، کہ اپنے گھر والوں کو بہترین خوراک کھلائے، بہترین موسم کا پھل کھلائے، اور یہ ایک مسلمان انسان کا فرض بنتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معصومین جو ہیں وہ صرف بس مسلح عبادت پر بیٹھے ہوتے تھے، نہیں، ہمارے جیسے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے 500 کھجوروں کے درخت کا باغ لگایا تھا، سوچیے، اور ہر باغ کے سامنے 2 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے، اور اس کھجور کے درخت کو پانی بھی خود دیتے تھے، ان کا خیال بھی خود رکھتے تھے۔ تو تمام معصومین کا یہی ہے کہ آپ دیکھیے، اور جو گھروں میں خواتین ہیں وہ بھی تعمیری کام کر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہمارے میل ممبرز ہیں جو وہی گھر کا خرچہ چلائیں، وہی لے کر آئیں، اور گھر میں اب تو ماشاءاللہ کافی ٹرینڈ ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی ایسی آبادی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ جی بس خواتین کو تو صرف گھر میں رہنے کی ضرورت ہے اور کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہیں، اگر گھر میں رہتے اور کچھ نہیں تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، آپ دوسروں کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، آپ قرآن مجید دوسروں کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، مطلب کوئی بھی ایسا کریٹو کام آپ گھر میں رہ کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کی معاشی حالت بہتر ہو جائے، آپ دنیا میں ایک محترم قوم بن کر ابھریں، لوگ آپ کو ذلت کی نظر سے نہ دیکھیں، کوئی قوم بھی آپ کو ذلت کی نظر سے نہ دیکھے یا آپ کا استحصال نہ کرے، آپ کو جو ہے نا یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نے ان کا اناج بند کر دیا تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اس طرح زندگی گزارو کہ سر اٹھا کر چلو، اور کبھی تمہیں ضرورت نہ پڑے کہ تم کسی کے لیے جو ہے کسی کام کے لیے تم دوسروں کے در پر جا کر جو ہے وہ صدا لگاؤ۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ اس کو بھی نہیں پسند کرتا کہ اگر کبھی کوئی ضرورت مند ہو جائے تو پھر ہمارے پاس دولت آ جائے تو ہم اس دولت کی وجہ سے تکبر میں آ جائیں، لوگوں کو حقیر جانیں، لوگوں کی عزت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں، یا ہم ان کو بار بار جتائیں کہ ہم نے ایسا کیا۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معصومین جو تھے وہ بہت زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے تھے، وہ قرآن کی اس آیت کے اوپر چلتے تھے، اس کے مصداق تھے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھی جو ہے وہ مومن نہیں بن سکتے، متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ جو مال تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں تم خرچ نہ کرو۔ دیکھیں کیسے اللہ ترغیب دلاتا ہے کہ اگر آپ اپنے مال اپنے اتنے زیادہ آپ سیلف سفیشینٹ ہو گئے کہ آپ کے پاس ہے اور آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو مال بھی پھر ایسا دے کہ جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہو، جو مانگ رہا ہے اس کی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ آپ کی حیثیت کے مطابق ہو، اور جب دیں تو اس کو جتائیں مت، اس کو احسان نہ جتائیں۔ تو اسی لیے ہم نے دیکھا کہ مولا حسین کی جب ہم حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی سائل آپ کے در پہ آتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں نیا نیا اسلام پھیلا تھا اور جو مہاجرین تھے ان کی حالت کافی معاشی حالت ان کی کمزور تھی، تو آپ جب کوئی سائل آپ کے در پہ آتا تھا آپ ہمیشہ ہاتھ کو باہر نکال کر دیتے تھے اور چہرہ چھپا لیتے تھے۔ تو وہ سائل کئی مرتبہ پوچھتا تھا کہ فرزند رسول آپ اپنے چہرہ اقدس کی زیارت کیوں نہیں کراتے ہمیں؟ تو ارشاد فرماتے تھے کہ میں تیرے چہرے کی شرمندگی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں کتنے خدا ترس اور کتنی احترام انسانیت کرنے والے ہمارے معصومین، کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنا دے دیا ہے تو آپ اس کو دوسروں کو دیتے ہوئے جتائیں نہیں، یا یہ نہ تکبر میں نہ آ جائیں کہ جی ہم تو بس دینے والے ہیں تم تو بس لینے والے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کو ہمیشہ بانٹ کر کھاؤ، اور یہ تو صرف دیکھیں ہم خوشحالی کے دنوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو اصل مومن ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی دیتے ہیں کہ جب وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے مال میں سے دے دیتے ہیں۔ آئیے چلیں ہم ذرا کربلا چلتے ہیں، ہم چل کر آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب میرے مولا حسین کربلا کے راستے میں، جو کہ آج کل کے ایام ہیں، ایک مقام پر جب آپ پہنچے ہیں جہاں پر آپ کو حر کا قافلہ ملا، اور حر
जो था वो इब्न ज़ियाद का भेजा हुआ नुमाइंदा था कि जो आपको गिरफ़्तार करने के लिए आया था, और उसने आपको एक मकाम पर पाया। तो मेरे मौला ने ये देखा कि हुर का काफ़िला प्यासा है, हुर के जो फ़ौजी हैं उनके ऊँट प्यासे हैं, ज़बानें उनकी प्यास से बाहर निकली हुई हैं। तो जब हुर ने आकर कहा कि हम आपको गिरफ़्तार करने के लिए आए, तो देखे आपने पलटकर और कुछ नहीं कहा, आपने कहा कि ए हुर, मैं देख रहा हूँ कि तुम भी प्यासे हो, तुम्हारे फौजी भी प्यासे हैं, तुम्हारे जानवर भी प्यासे हैं। आपने मौला अब्बास को बुलाया और ये कहा कि पहले इनको सैराब करो, इनको पानी पिलाओ, फिर हम हुर से बात करेंगे। और आप देखिए अभी आपको इतना ख़तरनाक सफ़र दरपेश है, लेकिन आपने नहीं सोचा। लेकिन आप देखें कि आपने अपने मशकीज़ों के दहाने खोल दिए, दिल खोल कर हुर के फ़ौजियों को पानी पिलाया, और उसके बाद जानवरों को पानी पिलाया, अपने मशकीज़ों के दहाने खोले, यहाँ तक कि आपके साथी सोचने लगे कि हमारा भी सफ़र इतना लंबा है, अगर पानी ख़त्म हो गया तो क्या होगा, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। लेकिन आपने क्या इरशाद फरमाया कि हम साक़ी कौसर के फ़र्जंद हैं, हम साक़ी कौसर के फ़र्जंद हैं, हमारे दर से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाता। खुदावंद मुताल हमें भी उनके अस्वे हसना पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और हमें इतनी आगही दे कि हम मिलकर अपने माशरे को माशी और रूहानी तौर पर बुलंद कर सकें, और हर फ़र्द अपना अपना किरदार अदा करे, अपने अपने फ़राइज़ से सुबकदोश हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।